دکانوں پر آتے ہیں، حاجی صاحب کیا ہے جی یہ جو 400 روپے کا سیرپ ہے نا یہ ہم لے کے آئے 300 روپے درجن، اس ریٹ پہ چلاؤ، آپ کو گاڑی بھی دیں گے۔ ابھی رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے نا کہ دیکھنا 110 والی بوتل 40-40 روپے بکے گی، لوگ بچارے اس لیے لے کے جائیں گے کہ بچوں کو افطاری کے وقت گلاس آ جائے، لیکن اس ظالم کو پتہ نہیں روزے داروں کو میں زہر پلا رہا ہوں، میں حوض کوثر کا مستحق کیسے ہو سکوں۔ سر پہ ٹوپی پہن کر، ہاتھ کی انگلی میں ٹک ٹک والی تسبیح پہن کر، اللہ اکبر، عصر کی نماز کے بعد خدا کے گھر کے دروازے کے سائے میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہہ گئے لے لو روزہ افطار کر لو، کھجورا لے جاؤ، پکاڑے شہر چلی سستیاں کوئی نہیں، کنو لے جاؤ، سیب لے جاؤ، حاجی صاحب لے جاؤ، کی بانے بازار 150 روپے تھے، 150 دے 2 کلو، اللہ اکبر، یہ ایسا روزے داروں کا ہمدرد ریڈی والا جو خود فروٹ کی پیٹیاں منڈی سے ادھار لے کے آیا، اللہ اکبر، 2 کلو دے، اسے کیا پتا تھا رمضان المبارک میں سر پہ ٹوپی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر روزے داروں کو دھوکہ دے گا۔ اس نے یوں کر کے پیسے جیب میں سے نکال کے تھوک لگا کے گننا شروع کیے، اس نے یوں انگلیوں کو ٹیڑھا کیا، حاجی صاحب کو پھولنے، حاجی صاحب سیرہ مکھن دے پیڑے نے، اللہ فرماتے یہ انگلیاں بھی سیدھی، ان کو بھی سیدھی کر، ٹیڑھا نہ کر، 2 فروٹ تو نے خام ڈاگی اور 2 فروٹ سیدھا رکھے، سیدھا کر انگلیوں کو، مجھے تو نمری نہ دکھا، اسے تو دھوکہ دے سکتا ہے، مجھے دھوکہ نہ دے، اگر یہ تیری انگلیاں ٹیڑھی سے دھوکہ کھا کے چلا گیا پھر میں بھی خدا ہوں، گھر پہنچنے سے پہلے تیرے سارے بازو کو ٹیڑھا نہ کر دوں، فالج کے مرض میں تو میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں۔ سارے کرتوت بھیڑے ہم آسمان پر پہنچا کے جب اس کی طرف سے سوال کا کوڑا پڑتا ہے، کہتے ہیں مال کا تیری مرضی، کہتا ہے نہیں تیری مرضی، میری مرضی کوئی نہیں، میں نے کہا تھا 2 نمبری کر، میں نے کہا تھا سود پہ کمیٹیاں ڈال بولی کی، میں نے کہا تھا قسطوں پہ موٹر سائیکل لے گیا، قسطوں والوں اگر کوئی بیٹھے توبہ کرو، ریٹ مقرر ہو گیا، 50,000 کی چیز 60,000 روپے میں ہر مہینے کی قسط باندھ لی، اگر 12 تاریخ تو باز لے کے آئے 200 روپے ہر تاریخ پہ وہ دے گا، تیرے پہ 60,000 حلال ہے، یہ 200 روپے خدا پاک کی قسم پہاڑ بلکہ تیرے اس درمیان اور جنت کے درمیان کھڑا ہو جائے گا۔ جس جنت کو اللہ نے اتنا سستا کر دیا، آپ نے میں نے اپنی گندی خواہشات پر بے مبنی مہمانی خواہشات کے ذریعے اتنا اسے دور کر دیا۔ حجرے مبارک سے تشریف لائے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے، اپنے یاروں وفاداروں کو دیکھ کے ہنسنا شروع کر دیا، صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا ہوا؟ جی لگتا ہے جبرائیل کوئی خوشی کی خبر سنا کے چلا گیا، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر نبوت والا ہاتھ اٹھا، 2 انگلیاں ظاہر ہوئی، فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو۔ کوئی کہنے لگا لگتا ہے کہیں گے رات کو ایک قرآن ختم کرنا ہے، کوئی کہنے لگا لگتا ہے روزانہ صبح ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھنا ہے، کوئی کہنے لگا نہیں مکان اللہ کے راستے میں اولاد کو ذبح کروانا ہے۔ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، جنت کی ضمانت لے لو۔ جی یا رسول اللہ فرمائیے، فرمایا جب کھانا کھانے لگو ہاتھ دھو لیا کرو، جب کھانا کھا چکو تو ہاتھ دھو لیا کرو، تمہاری جنت کا میں محمد ضامن بن گیا۔ 1400 سال کے بعد ڈاکٹر کہہ رہے کھانے والی چیز کو بغیر دھوئے ہاتھ نہیں لگا سکتے، طبیبوں کا طبیب 1400 سال پہلے بتلا کے چلا گیا، تاہم بات پہلے ہاتھ دھو کے اللہ کا نام، وہ کھانا تیرے لیے راحت بنے گا، سکون بنے گا، حلال کھائے گا، نبی کے طریقے کے خلاف کھائے گا، وہ کھانا وہ لقمہ تیرے لیے زہر قاتل بن جائے گا۔ ہر بندہ کہتا ہے معاشرہ خراب ہے، ہر بندہ کہتا ہے بے حیائی نے ڈیرے پالے، نکلے اس سے کیسے؟ یہاں بیٹھ جاؤ، ممبر پر مولی صاحب 1.5 گھنٹہ کہہ رہے اے ہو گیا، کٹیے نکلیا کس طرح؟ سیمینار ہو رہے، احتجاج ہو رہے، مر گئے، بیڑا غرق ہو گیا، انہیں بیڑا غرق نکلنے کا کوئی طریقہ ہوگا؟ ہاں میرے عزیزو، آج میں آپ کو
نکلنے کا واحد راستہ بتا رہا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اس کے علاوہ پریشانیوں کا حل کوئی نہیں، مصیبتوں کا حل کوئی نہیں، دکھوں کا حل کوئی نہیں، غمیوں کا حل کوئی نہیں۔ اے لوگوں، کامیابی ملے گی تو آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی۔ اللہ کا حکم ہے، حال کا حکم، اس کو پورا کرنے میں میرے نبی کا طریقہ کیا ہے یہ تلاش کرنا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، حکم آ گیا نماز کا، طریقہ نبی کا چلے گا، مرضی اپنی نہیں چلے گی۔ اگلی بات تو ناراض نہیں ہوں گے، بولی یاسین صاحب پر انگلی نہ اٹھائیے گا، عبد الماجد کو نہ کہیے گا، تو پرچی لکھ کے دکھتی ہوئے گی، کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا رواج ختم کر دو۔ آنے والے وقتوں میں حال یہی رہا تو چرچوں اور مسجدوں کے اندر کوئی فرق نہیں رہے گا۔ بتاؤ مولوی صاحب، مسئلہ جو آدمی زمین پر اپنے شریروں کو ٹکا کے بیٹھ سکتا ہے، اسے کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جس کا گھٹنا بیٹھ کے لیٹ کے مڑ سکتا ہے، اسے کرسی پر نہیں، سجدہ اس پہ ذمہ داری ہے، قیام اس پہ فرض ہے۔ ریڑی کے آگے 10 گھنٹے کھڑا ہوتا ہے، کرسی پر نماز پڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں 10 گھنٹے وہاں تو کھڑا ہو کے آ گیا، میرے آگے سجدہ ہی نہیں کرتا۔ بہت عذر ہو، 10-15 علماء اکرام سے پوچھے، جب مطمئن ہو جائے پھر کرسی لے کے آئے۔ وگرنہ میرے عزیزوں پہلے کتنے کرسی ہوندی تھی، اٹک اٹک کے رو رو کے لگتا ٹیڑیاں سیدھے کر کے نماز پڑھتے تھے، سجدوں میں مزہ ہوتا تھا۔ اب تو ڈیکوریشن پیس بن کے اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، مولوی بھی ڈر رہے ہیں تقریر لمبی ہوگی چوری کھڑا نہ ہو جائے۔ 8 دن تک خدا دیتا رہا، 8 دن کے بعد اسے ہم نے کیا دیا، ذرا سوچو تو صحیح، بتا دوں تو ناراض نہ ہوگے۔ 8 دن کے بعد مسجد کے دروازے پر آئے، آدھے سجدے میں آدھے قیام رکوع میں، سنتیں ہو رہی۔ مولوی صاحب تقریر کر کے پسینہ پسین ہو گیا، فرشتوں نے رجت سربت کر کے نمازیوں کی صفوں میں فرشتے بیٹھ گئے۔ آیا لوگوں کی جوتیوں پہ پیر پر دے مار 4.5 وضو کیا، آدھا پچادہ کیا، اور میرے عزیزوں وضو کر کے منہ پر پانی، بازوں کا پانی چھڑک چھڑک کے زمین پہ چھڑک رہا ہے۔ پھر کھڑا جیسے مولوی صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے آیا، خطبہ کہیں بیٹھتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اے سی کی جالی تلاش کرے گا، پنکھے کے نیچے کا سایہ تلاش کرے گا، غریب کو اٹھا کے گرا پڑا، ادھر ہو کے بیٹھ جا، ادھر ہو کے بیٹھ جا، بار بار سروں میں سر کے بالوں میں پف مار کے دکھائے گا، کبھی بٹن کھول کے، کبھی آستین اونچی کر کے دکھائے گا، کبھی شلوار ٹخنے سے نیچے، کبھی موبائل کٹ کے دکھائے گا، کبھی کھڑی ہوئے گا، روزانہ 5 منٹ لیٹ کر دکھتے ہیں۔ نماز پڑھی، مولوی صاحب نے سلام پھیرا، ہاتھ اٹھائے بغیر چلا گیا۔ اللہ کہتے فرشتوں ذرا اسے گھیر کے لاؤ تو صحیح، فرشتوں ذرا پکڑ کے یہاں سے لاؤ۔ فرشتوں کو اندر میرے گھر میں آنے کی کوشش نہ کرنا، میں نے بڑے بڑوں کی گردنوں کے سریے سیدھے کر دیے، اگر میں نے تجھے مروڑ کے پھینک دیا تجھے پانی پلانے والا نہیں ہوگا۔ اے ظالمہ، میں نے تجھے اتنے پیار سے بلایا، تو میرے گھر میں آیا، بتا مجھے سجدہ کرنے آیا تھا کہ مجھے ڈرانے کے لیے آیا تھا؟ کس انداز، چل خبردار، فرشتوں کراس لگا دو، بازار جائے گا، دکان جائے گا، خبردار آج کے بعد ہی میرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے واسطے خدا کے گھر میں آنے کا طریقہ سیکھو، اپنے دلوں کو خدا کے گھر میں ٹکاؤ، اللہ اس وجود کو جنت کے لیے قبول کرے گا۔ جو 5 منٹ خدا کے گھر میں بیٹھ نہیں سکتا، وہ نعمتوں والی جنت کے مزے کیسے لے گا؟ ہمارا کام ہے راتوں کو رونا، یاد دل بھر میں ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا۔ 7:30 بجے کی نماز ہوئی ہے، فجر کی نماز 6 بجے 6:10 پہ ہو رہی ہے، اور 12 گھنٹے کی رات میں آدھا گھنٹہ اسے دینے کا موقع نہیں ملتا۔ دنیا آخرت کی بلائیاں مانتے، تیرا منہ کیوں نہیں دکھتا، تجھے شرم کیوں نہیں آتی؟ جو 5 منٹ اس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا، وہ کیوں کہتا ہے مولا دے چھپر پھاڑ کے؟ ناراض نہ ہونا، پھر پہلے معافی مانگتا ہوں، پھر عرض کرتا ہوں دوستو ذرا دس ہوتے سے ہی تم نے اپنی گلی محلے میں کتنے دن ہو گئے کسی مکان سے قرآن کی آواز سنی ہو؟ اور چلو مجھے اٹھا کے الماری کے پاس لے کے جاؤ، اس الماری اوپر سے لے کے نیچے تک کے نسخوں کو میں ہلا کے پوچھتا ہوں اللہ کے قرآن کتنے دن ہو گئے مومن نے تجھے ہاتھ لگایا؟ اتنے ظالم لوگ ہیں، رمضان میں سموسوں کو پکوڑوں کو ہاتھ لگایا، عام دن تو دور کی بات ہے، انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں بھی مجھے کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ ان کو کہہ دو میں قبر میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔
لیکن خوشخبری سنا کے چلا جاؤ، اللہ مبارک کرے۔ فرمایا جب یہ قرآن پڑھنے والا روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھتا ہے، مرنے کے بعد جب غسل دے کے میت کو پاک صاف کر کے کفن بچھا میں باندھ دیا جاتا ہے تو یہ قرآن انسان کے کفن اور سینے کے درمیان چھپ جاتا ہے۔ جب فرشتے سامنے آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ قرآن بھی باہر نکل آتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے تسی مینوں سیاح دے میں تانوں جاندا، اس کو نہ چھیڑنا، یہ میرا ہے، میں اس کو سونے دو، سوال تم کرو جواب میں دوں گا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں فضائل قرآن میں راوی عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، قرآن کہتے ہیں یہ میرا ہے، فرشتے کہتے ہیں اس کے آرڈر سے آئے ہیں، ہمیں سوال کرنے دے، تم میرے لیے تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، کی کرے گا؟ قرآن سیدھا اللہ کے دربار میں جاتا ہے، کہتا ہے یا اللہ تیرا وعدہ میرے ساتھ نہیں تھا، جو مجھے پڑھے گا وہ قبر میں تکلیف بھی دے گا، کیا ہوا؟ کیا اللہ دیکھ فرشتے آ کے کھڑے، اللہ فرمائیں گے تو جانے میرا بندہ جانے، میں فرشتوں کو واپس بلا لیتا ہوں۔ جب یہ قرآن واپس قبر میں جاتا ہے تو فرشتوں کو دیکھتا نظر نہیں آتے، قرآن میت کے چہرے سے کفن ہٹا کے پوچھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں تیرے سے جدا ہوا تھا، تجھے کسی نے پریشان تو نہیں کیا؟ تو کہتا نہیں مینوں کسی نے پریشان نہیں کیتا، تو ہے کون؟ کہتا بعد بتاؤں گا، پہلے اوپر دیکھتا ہے 1000 فرشتہ جنت کی 4 چیزیں لے کے اس کی قبر کے اندر اترتا ہے، جنت کا بچھونا لے کے اترتا ہے، سردی لگے تو اوڑھنی لے کے اترتا ہے، نور قندیل لے کے اترتا ہے، یاسمین پھول لے کے اترتا ہے، پھولوں کا دستہ یاسمین جنت کے پھول کا نام ہے، پورا گلدستہ یہاں رکھتا ہے، کہتا امی یاد آوے ابا یاد آوے انہوں سنگ لیا کر، اللہ اکبر، رات کے اندھیرے سے تجھے ڈر لگے تو یہ نور کا روشنی نور کا دیا جلا کے جا رہا ہوں، اللہ اکبر، پریشان ہو، اس سے وعدہ کر کے آیا ہوں، نہ تجھے کوئی کیڑا ستائے گا، نہ فرشتہ آ کے تیرے سے سوال کرے گا۔ جب وہ قبر میں سے قرآن جانے لگتا ہے تو میت مکڑ کے کہتی سو رہے ہو، نہ امی نہ ابو نہ بہن نہ بھائی نہ جگری یار، تو ہے کون جو آج اتنی وفاداریاں نبھا کے گیا؟ سگا بیٹا تو منہ پہ مٹی پھینک کے چلا گیا، بھائی بھی کسیے بھر بھر کے مٹی ڈال کے چلا گیا، تو ہے کون؟ پھر قرآن جھوم کے کہتا مینوں نہیں سیاںدا، مینوں نہیں پہچانتا، تو دل کے اجالے میں مجھے پڑا کرتا تھا، میں رات کے اندھیرے میں تیرے کام آ گیا، دل کے اجالے میں مجھے نہ چھوڑا، میں نے رات کے اندھیرے میں تجھے نہ چھوڑا۔ لگاؤ یارو قرآن کے ساتھ یاری، اور نہیں پڑھنا آتا کوئی بات نہیں، برم رکھنے کے لیے کھول کے بیٹھ جایا کرو، سونے قرآن کو بوسے دے کے کہا کرو اللہ بد نصیب ضرور ہے لیکن بے ادب کوئی نہیں، تو اپنے گھر میں قرآن کو کھول، اللہ قبر میں پریشانیوں سے تیری قبر کو بچائے گا۔ بس ایک گزارش اور کہہ کے دعا کرتا ہوں، جن بچوں کو آپ نے قرآن پاک پڑھایا ان کے وارث یہاں بیٹھے جنہوں نے پھولوں کے ہار بنائے، پیری پہننا ہاتھ جوڑنا، جب تک تمہارا بچہ تمہیں تراویح میں قرآن نہ سنا دے اپنے بچے کو سکول کی طرف روانہ نہ کرنا، سارا مذہب ایک کرکرا ہو جائے گا۔ جب یہ قرآن میں تراویح سنا دے، نماز میں تراویح میں قرآن سنا دے، کلیجہ ٹھرے، 27ویں شب کو سلام پھیرے، لوگ کہ میرا مبارک کو تیرے پتر نے قرآن سنایا، اللہ اکبر کہے گا خیر مبارک، ایک مجمع یہاں ہوگا، ایک سبحان آسمان سے 7 آسمان پر، اللہ ہے کون ہے تیرا چاچا تیرا برا تیرا پتر، ادھر دیکھے گا یہ کون ہے، یہ پہلے آسمان کے فرشتے، یہ دوسرے آسمان کے فرشتے، یہ تیسرے آسمان کے فرشتے، اللہ اکبر، میرے عزیزو اللہ اکبر، میں تو کہتا ہوں